اگر توانائی کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے تو مزید لاک ڈاؤن کا کوئی جواز باقی نہیں رہے. دو ٹوک مطالبہ کرتی ہے کہ پوری طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے. بازاروں اور مارکیٹوں کو مکمل کاروباری اوقات کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے اور 14 مئی تک لاک ڈاؤن ختم نہ کیا گیا تو ہم آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کے فیصلے کے مطابق آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. آج مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کی جانب سے ہم حکومت بلوچستان اور متعلقہ اداروں کی توجہ ایک نہایت اہم اور سنگین مسئلے کی جانب منتقل کرانا چاہتے ہیں، کیونکہ موجودہ سمارٹ لاک ڈاؤن نے بلوچستان خصوصاً کوئٹہ کے تاجر برادری کو شدید معاشی بحران سے دوچار کر دیا. معزز صاحب حضرات، جیسے کہ حکومت پاکستان نے توانائی کی بچت کے پیش نظر کفایت شعاری پروگرام کے تحت ملک بھر میں سمارٹ لاک ڈاؤن اور کاروباری اوقات میں پابندیوں کا اعلان کیا تھا، اور حکومت بلوچستان نے بھی اس فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے تاجروں سے تعاون کی اپیل کی. اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ بلوچستان نے مرکزی انجمن تاجران بلوچستان اور چیمبر آف کامرس کے نمائندہ وفد کے ساتھ اجلاس منعقد کیا، جس میں وزیر اعلیٰ نے تاجروں سے تعاون کی درخواست کی اور یقین دہانی کرائی کہ یہ فیصلہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگا اور بعد ازاں اس پر نظر ثانی کر کے لاک ڈاؤن ختم کر دیا جائے گا. معزز صاحب حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان نے قومی مفاد کی ملک کے حالات اور صوبائی حکومت کی یقین دہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے مشروع طور پر اس فیصلے کو قبول کیا اور ایک ذمہ دار طبقے کے طور پر حکومت کے ساتھ مکمل تعاون کیا. لیکن آج 1 مہینہ گزرنے کے باوجود عید جیسے اہم کاروباری سیزن میں بھی لاک ڈاؤن برقرار ہے، جس پر تاجر برادری میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے. معزز صاحب حضرات، بلوچستان پہلے ہی معاشی طور پر ایک پسماندہ صوبہ ہے. یہاں کی تاجروں کا کاروبار روزانہ کی بنیاد پر چلتا ہے. چھوٹے دکاندار، ریڑھی بان، کپڑے فروش، جوتے فروش، درزی، موبائل مارکیٹیں، جنرل اسٹورز، ہوٹل مالکان اور ہزاروں مزدور طبقہ پورا سال عید کے سیزن کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ اپنے سال بھر کے اخراجات، قرضے، کرائے اور ملازمین کی تنخواہیں ادا کر سکے. لیکن بدقسمتی سے حکومت نے عید جیسے اہم کاروباری سیزن میں بازار بند کر کے تاجروں کے معاشی قتل کا راستہ اختیار کیا ہے. معزز صاحب حضرات، موجودہ لاک ڈاؤن اور کاروباری پابندیوں کی وجہ سے بازاروں میں کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر ہوئی ہے. تاجروں کو روزانہ لاکھوں روپے کی نقصانات کا سامنا ہے. مارکیٹوں میں خریداروں کی تعداد کم ہو چکی ہے، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، اور اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو نہ صرف تاجر برادری بلکہ اس سے وابستہ لاکھوں خاندان شدید معاشی مشکلات اور فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گے. معزز صاحب حضرات، آج بلوچستان کے تاجر شدید ذہنی دباؤ، مالی بحران اور غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے. ایک طرف مہنگی بجلی، بھاری ٹیکسیز، دکانوں کے کرائے، مہنگائی اور امن امان کی غیر یقینی صورتحال ہے، جبکہ دوسری طرف کاروبار کے اوقات محدود کر کے تاجروں کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل بنا دیا گیا ہے. اگر یہی صورتحال جاری رہی تو بلوچستان خصوصاً کوئٹہ کے ہزاروں تاجر اس عید سیزن سے محروم ہو جائیں گے اور قرضوں کے بوجھ تلے دب کر کاروبار بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. معزز صاحب حضرات، گزشتہ دنوں وفاقی وزیر توانائی نے خود اعلان کیا ہے کہ حکومت نے LNG درآمد کر کے بجلی کی پیداوار میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. ان کے مطابق پہلے تیل سے بجلی پیدا کی جا رہی تھی، جبکہ اب گیس کے ذریعے بجلی کی پیداوار کو 1000 میگا واٹ سے بڑھا کر 6000 میگا واٹ تک پہنچا دیا گیا ہے، جس کے بعد ملک میں لوڈ شیڈنگ کے مسئلے پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا. معزز صاحب حضرات، جب حکومت خود یہ اعتراف کر رہی ہے کہ بجلی کی پیداوار میں ہزاروں میگا واٹ اضافہ ہو چکا ہے اور توانائی بحران میں بہتری آ چکی ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تاجروں پر یہ ظالمانہ لاک ڈاؤن اور کاروباری پابندیاں کیوں مسلط رکھی جا رہی ہے؟ اگر توانائی کی صورتحال بہتر ہو چکی ہے تو مزید لاک ڈاؤن کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا ہے. معزز صاحب حضرات، ہم حکومت کو واضح الفاظ میں خبردار کرنا چاہتے ہیں کہ تاجر برادری کو دیوار سے لگانے کی پالیسی کسی صورت قابل قبول نہیں ہے.
تاجروں نے ہمیشہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا، ہر مشکل وقت میں حکومت کے فیصلوں کا احترام کیا اور ملک کی مفاد میں قربانیاں دی، لیکن اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ معزز صاحب حضرات، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ حکومت آئے روز پیٹرولیم مضاد کی قیمتوں میں اضافہ کر رہی ہے، جس کی براہ راست اثرات اشیاء خوردنوش، ٹرانسپورٹ کے کرایوں اور روزمرہ استعمال کے تمام بنیادی ضروریات پر پڑ رہے ہیں۔ بلوچستان کے تاجر اور عوام اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ بلوچستان میں استعمال ہونے والے بیشتر اشیاء دیگر صوبوں سے آتی ہے اور پیٹرولیم مضاد کی مہنگی ہونے سے ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ اس مہنگائی نے نہ صرف تاجروں بلکہ غریب، مزدور اور تنخواہ دار طبقے کی زندگی مجبرم بنا دی ہے۔ آج عام آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی کا اصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ مرکزی انجمن تاجران بلوچستان حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ پیٹرولیم مضاد کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ پوری طور پر واپس لیا جائے تاکہ عوام اور تاجر برادری کو مزید معاشی مشکلات سے بچایا جا سکے۔ معزز صاحب حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان آج پریس کانفرنس کے ذریعے حکومت بلوچستان سے پرزور اور 2 ٹوک مطالبہ کرتی ہے کہ پوری طور پر سمارٹ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے، بازاروں اور مارکیٹوں کو مکمل کاروباری اوقات کے ساتھ کھولنے کی اجازت دی جائے، عید کے سیزن میں تاجروں کو خصوصی ریلیف فراہم کیا جائے تاکہ تباہ حال کاروبار دوبارہ سنبھل سکے۔ توانائی کی بچت کے لیے صرف تاجروں پر بوجھ ڈالنے کی بجائے حکومت اخراجات، سرکاری اداروں اور دیگر شعبوں میں بھی عملی اقدامات کیا جائے۔ معزز صاحب حضرات، مرکزی انجمن تاجران بلوچستان حکومت سے اپیل نہیں بلکہ اب واضح مطالبہ کرتی ہے کہ پوری طور پر لاک ڈاؤن ختم کر کے تاجروں کو کاروبار کرنے دیا جائے تاکہ عوام، مزدور اور تاجر مزید معاشی تباہی سے بچ سکے۔ معزز صاحب حضرات، ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت نے تاجروں کی جائز مطالبات پوری طور پر تسلیم نہ کیے اور 14 مئی تک لاک ڈاؤن ختم نہ کیا گیا تو ہم آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کے فیصلے کے مطابق آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے، جس میں ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کریں گے اور مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کی جانب سے صوبہ بھر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کی کال دیں گے۔ معزز صاحب حضرات، گزشتہ روز لکپاس کسٹم میں آتشزدگی سے تاجروں کے اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے اور اس کسٹم ہاؤس میں آتشزدگی کے باعث موجودہ بسیں، ٹرکوں اور مزداد سمت درجنوں گاڑیاں نظر آتش ہو گئی ہے اور ہم حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کی شفاف تحقیقات کیا جائے اور تاجروں، ٹرانسپورٹس کو ہونے والی نقصانات کا ازالہ کیا جائے اور ہم مرکزی انجمن تاجران بلوچستان کوچ اسٹیشن، ٹرک اونر اسٹیشن اور مزدہ اسٹیشن کے ساتھ شانہ بشانہ ہے اور ان کے ہر احتجاج اور لائحہ عمل کا ساتھ دیں گے۔ ایسا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ہم لوگوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا 6 تاریخ کو کہ ہم 1 مہینے کے لیے لاک ڈاؤن کریں گے، 1 مہینے کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، یا تو آپ لوگوں کو وہ ٹائم جو ہے وہ مزید اضافہ کر دیں گے یا تو ختم کریں گے۔ تو 6 تاریخ کو اس کا 1 مہینہ پورا ہو گیا تھا۔ پھر تاجروں نے بولا کہ عید سر پر آ گیا تھا، ہمارا سیزن کا ٹائم ہے، وزیر اعلیٰ نے تو آپ لوگوں کو نہیں بلایا، نہ کسی اور ذمہ وار بندے نے آپ کو بلایا، نہ کمشنر نے، نہ ڈی سی نے۔ تو پھر تاجروں کا یہ تھا کہ بھائی ہمارا سیزن آ گیا تھا، کروڑوں روپے کا مال جو ہے وہ گوداموں میں پڑا ہے اور تاجر یا کسٹمر حضرات جو ہے وہ ابھی رات کے ٹائم جو ہے خریداری کرتا ہے، کیونکہ گرمی ہے، رات کے ٹائم ہمارا خریدار آتا ہے، کم از کم یہ عید کے لیے تو وہ لاک ڈاؤن ختم کرے، عید کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ اگر بجلی کم ہوا تو ٹھیک ہے، بجلی پورا ہوا ملک میں، پھر کیا ضرورت ہے لاک ڈاؤن کا تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم جو ہے یہ ریکویسٹ کریں گے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ وہ لاک ڈاؤن عید تک ختم کیا جائے، عید کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، اگر ضرورت پڑا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑا تو بس پھر اس کو ختم کر کے، لاک ڈاؤن کا کوئی ضرورت ہے نہیں، بجلی پورا ہو گیا ملک میں، تو ابھی کیا ضرورت ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کر رہے ہیں اور خواہ مخواہ ہمارے تاجروں کا نقصان کر رہے ہیں، ہمارا تاجر حضرات پریشان ہے، اربوں کروڑوں روپے کا مال لایا ہوا ہے یہ عید کے سیزن کے لیے، وہ سب پریشان ہے، ہمارا درزی حضرات، ہمارا دوسرے لوگ اتنا پریشان ہے کہ 8 بجے بس بازار بند ہوتا ہے، کوئی کاروبار پھر نہیں ہوتا ہے۔
تو یہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں نرمی کیا جائے اور اس کو ختم کیا جائے عید تک. عید کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے. کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ خواہ مخواہ اس مسئلے کو وہ طول دیتا ہے. اگر یہ لاک ڈاؤن ختم نہیں کریں گے تو ہم احتجاج کریں گے اور سارا ملک میں احتجاج ہوگا. ایسا نہیں کہ خالی بلوچستان میں، سارا ملک میں یہ احتجاج پر لوگ بیٹھے ہوئے. ہمارا اجمل بلوچ ہے، اس نے بھی پریس کانفرنس کیا، پرسوں بھی کیا، کل بھی کیا اور آج بھی ہو رہا ہے لاہور میں. تو یہ جو ہے یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے. لاک ڈاؤن جو ہے ہم کسی صورت نہیں مانیں گے.